یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ غار ثور ہے۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو کاندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اوپر چوٹی پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پیدل چلنا بہت دشوار ہے، یعنی 3 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے، اور پھر 3 گھنٹے اترتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دل و دماغ کے اندر جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو ان کے دل کے اندر الفت نبی تھی، وہ اتنا زیادہ تھی کہ آپ نے اپنے نبی سرکار کو کاندھوں پر اٹھایا اور سفر کرتے ہوئے یہ آج اس دور کے اندر یہ آسان ہے، راستے بن گئے ہیں اور یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ وہاں تک نزدیک کرتے ہیں۔ جب آپ سرکار کو کاندھوں پر اٹھا کر وہاں اس پوڑی کی طرف اور اس غار کے اندر آپ سرکار کو لے کے جا رہے ہوں گے تو کتنا طاقت اور کتنا جرأت لگی ہوگی، اور انہوں نے میرے آقا نامدار سرکار کی خاطر اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کیا ہوگا۔ آپ سرکار نے ان کے کاندھوں پر سوار ہو کر یہ عظیم سفر کیسے طے فرمایا، اور پھر یار غار نے جو اپنی وفاداری اور محبت کا ثبوت پیش کیا وہ لازوال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر پیدل ہی بندہ سفر کرنا شروع کر دے تو تھک جاتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو کاندھوں پر اٹھا کر بڑھاپے کی عمر میں جناب سیدنا صدیق اکبر پاک لے جاتے ہیں، جہاں سے سفر کرتے کرتے وہاں غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا چوڑائی اور اتنا لمبائی پہاڑ لمبا ہے اور اتنا طویل بڑا ہے، تو وہاں پر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے وہاں پر آرام کیا، اور اس غار کے اندر اس سانپ نے ڈسا تھا اور ڈنگ لگایا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، اس وقت میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جو لعاب دہن آپ کی ایڑی پر لگایا تھا، جو ان کو سکون اور راحت آئی تھی، اور یہ وہی غار ہے۔ اس کے مناظر دکھائے جائیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، یہ لوگ جا رہے ہیں اس طرح سفر کرتے کرتے وہاں تک چٹانوں سے جا کر مشاہدہ کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، یہاں سے دیکھ کر انسان دیکھ کر ہی بس سوچ ہی لیتا ہے، مگر جو جانے والے خوش بخت خوش نصیب ہیں ان کی اس غار کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے نبی لجپال اور سیدنا صدیق اکبر لجپال کی شان و عظمت کیا ہے، مالک بے نیاز نے ان کو یہ شان یہ شوکت کس طرح عطا فرمائی ہے، ان کا رتبہ و مقام رب نے کتنا بڑھا دیا ہے۔